الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ولزامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. پاس روزے بھی تھے سجدے بھی زکوٰۃ و حج بھی. پاس روزے بھی تھے سجدے بھی زکوٰۃ و حج بھی. کام نہ آیا محشر میں کچھ ان کی رحمت کے سوا. کام نہ آیا محشر میں کچھ ان کی رحمت کے سوا. اور شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے. شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے. کالی کملی کے سوا چادر عطرت کے سوا. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. ورنہ علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدیہ ایدنا بأحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد ربانی ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اے ایمان والو راعنا مت کہو. وقولوا انظرنا انظرنا کہو. اس آیت کا شان نزول یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو درس دیتے تھے, تبلیغ فرماتے تھے, ارشادات سے نوازتے تھے. تو اگر درمیان میں کوئی بات سننے سے رہ جاتی تو صحابہ عرض کرتے راعینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے حبیب ہماری رعایت فرمائیے, یعنی کرم فرماتے ہوئے اس بات کو دوہرا دیجیے. دو آدمی گفتگو کر رہے ہوں, درمیان میں کوئی بات رہ جائے تو آپ کہتے ہیں اس بات کو دوہرا دو, میں سن نہیں سکا.
تو صحابہ اسی بات کو ادب سے احترام سے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعینا، ہماری رعایت فرمائیے، یعنی کرم فرماتے ہوئے اس بات کو دوہرا دیجیے۔ پس اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو دوبارہ دوہرا دیتے۔ لیکن کافر جو اس بات کی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ہو کہ شان رسالت میں گستاخی کا پہلو نکل آئے، انہوں نے جب اس لفظ کو سنا تو اس لفظ کو بگاڑ کر راعینا کر دیا۔ راعی کے معنی چرواہا، جو بکریوں کو چرائے، عربی میں اس کو کہتے ہیں چرواہا۔ انہوں نے کہا رعینا، انہوں نے کہا راعینا۔ صحابہ کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ نے جس انداز سے اس لفظ کو استعمال کیا وہ ادب کا انداز تھا، احترام تھا۔ رعینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رعایت فرمائیے، کرم فرمائیے، اس بات کو دوہرا دیجیے۔ لیکن جب اسی لفظ کو کافروں نے بگاڑ کر شان رسالت میں گستاخی کا پہلو نکالا، خالق کائنات سے یہ گوارا نہ ہوا کہ کوئی ایک لفظ بھی ایسا ہو کہ میرے رسول کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی ہو جائے۔ فوراً وحی ربانی نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو اس لفظ کو چھوڑ دو، راعینا مت کہو۔ مولا پھر کیا کہیں؟ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا پیارا لفظ دیا، وَقُولُ انظُرْنَا، کیا مطلب؟ انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب نظر فرمائیے۔ انظرنا نظر فرمائیے۔ مفسرین نے لکھا انظر عن اللطف والکرم، انظر عن اللطف والرحمہ، اے اللہ کے حبیب رحمت کی نظر فرمائیے، اے اللہ کے حبیب کرم کی نظر فرمائیے۔ اور ذرا سا غور کیجئے کہ جس پر اللہ کے حبیب کی نظر ہو جائے اس سے پھر کسی نظر کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے حبیب کی نظر ہو جائے، رحمت کی نظر، کرم کی نظر، اسے پھر دنیا والوں کی نظروں کی ضرورت نہیں، وہ ہر نظر بد سے محفوظ ہے جس پر اللہ کے حبیب کی نظر۔ ہمارا ایمان ہے، یقین کامل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس پر نظر کرم فرما دے اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ حقیقت ہے، کتنا پیارا لفظ دیا، انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے۔ اور یہ نظر بڑی عجیب چیز ہے، نظر نیک بھی ہوتی ہے، نظر بد بھی ہوتی ہے، نظر اچھی بھی ہوتی ہے، نظر بری بھی ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نظر بد جو ہے، نظر لگتی ہے نا، نظر کا لگنا حدیث شریف سے ثابت ہے۔ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، آپ لے کر آئے امام صاحب کے پاس دم کر دیجیے، پیر صاحب کے پاس لائے دم کر دیجیے، مولانا صاحب دم کر دیجیے، کیوں؟ نظر لگ گئی۔ نظر بد کا لگنا ثابت ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ نظر بد کی تاثیر مانتے ہیں لیکن نظر نیک کی تاثیر نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں بزرگوں کی نظر ہو جائے، کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، پیر و مرشد کی نظر میں نہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ سب ایسے ہی ہے۔ اور نظر بد کہتے ہاں نظر ہو گئی، بچے کو نظر ہو گئی، بڑا کو نظر ہو گئی۔ ارے جب نظر بد میں یہ تاثیر ہے کہ وہ انسان کو بیمار کر دے تو یقیناً نظر نیک میں یہ تاثیر ہے کہ انسان کو صحت یاب کر دے۔ تاثیر ہے نا؟ تو یہی نظر نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتی ہے اور یہی نظر نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ کرتی ہے۔ کیسے؟ نظر وہی ہے، اس کا محل بدل گیا، مقام بدل گیا، نتیجہ بدل گیا۔ یہی نظر نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ کرتے اور یہی نظر نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتی ہے۔ کیسے؟ یہی نظر قصداً بار بار نامحرم کے چہرے پر پڑے تو گناہ بچ جاتی ہے،
اور یہی نظر فجر کے بعد محبت کے ساتھ والدین کے چہرے پر پڑے تو ایک حج کا ثواب دیتی. محبت کے ساتھ والدین کے چہرے کو دیکھو، ایک حج کا ثواب دے دو. یہی نظر کلام اللہ پر پڑے تو عبادت بن جاتی ہے، بیت اللہ پر پڑے تو نیکی بن جاتی ہے، ولی اللہ کے چہرے پر پڑے تو سعادت بن جاتی ہے، اور رسول اللہ کے چہرے پر پڑے تو صحابیت کا شرف ادا کرتی ہے. صحابیت کا شرف ملتی کیسے؟ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان پر خاتمہ ہوا، صحابی بن گیا. اگر کہو جس نے بھی دیکھا وہ صحابی ہے، دیکھنے والا تو ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، مشرکین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، کافرین بھی ہیں. نہیں، اسی لیے قید لگا دی، ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوا. اور صحابی کا مرتبہ جانتے ہو؟ امت کے اولیاء، اقطاب، اقواس عبادت کر کے اس مقام کو نہیں پا سکتے جو صحابی رسول کا. صحابی رسول کا مقام سب سے بلند، غریب نواز سے بھی بلند ہے، غوث اعظم سے بھی بلند ہے، مجدد الفسانی سے بھی بلند ہے، امت کے جتنے اولیاء ہیں سب سے بلند ہے صحابی کا مقام. لیکن صحابی کو مقام کیسے ملا؟ کیا عبادت کی وجہ سے؟ عبادت تو اولیاء بھی کرتے. غوث اعظم 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال. امام اعظم 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. آپ فجر کے وضو سے فجر بھی پڑھ رہے تو بڑی بات ہے. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، رات کو سوئی نہیں، 40 سال. تو اگر آپ یہ کہیں کہ صحابی کو یہ مقام عبادت کی وجہ سے ملا تو امت کے اولیاء اقطاب عبادت کرتے ہیں. اگر صحابی کو مقام جہاد کی وجہ سے ملا تو امت کے مجاہدین بھی جہاد کرتے ہیں. اگر صحابی کو مقام تلاوت قرآن کی وجہ سے ملا تو امت میں کتنے حفاظ قاری ہیں، سب تلاوت کرتے ہیں. نہیں، صحابی کو مقام کیسے ملا؟ نہ عبادت کی وجہ سے، نہ ریاضت کی وجہ سے، نہ تقوی کی وجہ سے، نہ پرہیزگاری کی وجہ سے، نہ جہاد کی وجہ سے، نہ کثرت نوافل کی وجہ سے. صحابی کو یہ مقام ملا چہرے مصطفیٰ کو دیکھنے کی وجہ سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایمان کی حالت میں اللہ کے حبیب کی زیارت کی، ایمان پر خاتمہ ہوا، صحابیت کے مقام کو بلند. غور کرو، جس کے چہرے کو دیکھنے والے کا یہ مقام ہے، اس چہرے والے کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ اس کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ جس نے دیکھا وہ سب سے بلند ہو گیا تو وہ خود کتنا بلند ہوگا؟ اللہ نے سب سے بلند کر دیا ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ایک شخص جنگ احد میں مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، تلوار لے کر میدان میں گیا، لڑا، شہید ہو گئے. اس نے کوئی نماز پڑھی؟ نماز کا ٹائم نہیں ملا. روزہ رکھا، روزے کا ٹائم نہیں ملا. حج کا بھی ٹائم نہیں ملا. جب نماز کا ٹائم نہیں ملا تو حج کہاں؟ ٹائم کیا ملا؟ میدان جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، تلوار لے کر گیا، لڑا، شہید ہو گیا، صحابی بن گیا. اس کے متعلق کیا کہو گے؟ جس کے نامہ اعمال میں ایک نماز بھی نہیں، ایک روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکات بھی نہیں، صدقات بھی نہیں، خیرات نہیں، کچھ نہیں، لیکن صحابیت کے مرتبے پر ہے. غوث اعظم سے پوچھا اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے کہ جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی بھی نیک کام نہیں کیا، اسلام قبول کیا، میدان جنگ میں لڑا اور شہید ہو گیا، کہا میری غوثیت اس کے قدموں پہ قربان. وہ سب سے بلند ہے، اس لیے کہ صحابیت کے مقام کو پہنچ گیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ نظر بڑی عجیب چیز ہے. رسول اللہ کے چہرے پر پڑے، صحابیت کا شرف عطا کر دیا.
کسی نے بڑا خوب کہا، غش کھا گئے کلیم اور ہنس پڑے حبیب، غش کھا گئے کلیم اور ہنس پڑے حبیب، نظریں بدل گئیں تو نظارہ بدل گیا، نظریں بدل گئیں نظارہ بدل گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ معراج کا واقعہ یاد ہے؟ علماء سے سنتے رہتے، موسیٰ علیہ السلام، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، نہیں مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، بار بار عرض کر رہے ہیں، بار بار لن ترانی، نہیں، یہ نہیں کہا ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، تم نہیں دیکھ سکتے، ایک دیکھنے والا آئے گا جو دیکھے گا، جو کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھے گا، جو اطمینان کے ساتھ دیکھے گا، جو ما زاغ البصر وما طغیٰ کا مصداق بن کر دیکھے گا۔ تم نہیں دیکھ سکتے، میرا حبیب دیکھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ شاعر نے اس کو اپنے انداز میں پیش کیا، شاعر کہتا ہے، یاد ہے مجھ کو طور پر تیری بلند ترانیاں، یاد ہے مجھ کو طور پر تیری بلند ترانیاں، مجھ سے کہا نہیں نہیں، مجھ سے کہا نہیں نہیں، یار کو سب دکھا دیا، مجھ سے کہا نہیں نہیں، یار کو سب دکھا دیا، مجھے منع کر دیا، اب محبوب کو دکھا دیا۔ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ کلیم اللہ کا مقام یہ ہے کہ اللہ سے عرض کرے، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، ارشاد ربانی ہو، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور حبیب اللہ کا مقام یہ ہے کہ وہ بستر ناز پر آرام فرما ہو، جبریل 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے، رب کی بارگاہ میں لے جائے، رب اپنا دیدار کرے۔ کلیم اللہ اور ہے، حبیب اللہ اور ہے۔ نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا۔ وہ آنکھ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس ہے جو حبیب اللہ کو دیکھے، اور وہ آنکھ حبیب اللہ کے پاس ہے جو خدا کو دیکھے۔ اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے تھے۔ واقعہ آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، معراج کا واقعہ یاد ہے آپ لوگ؟ یاد رکھا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے نا، جب سرکار واپس تشریف لائے رب کا دیدار کر کے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کتنی نمازیں، کیا تحفہ ملا؟ فرمایا 50 نمازیں، 50۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، پھر جائیے کم کر۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک، پھر چلے گا رب کی بارگاہ، مولا یہ امت 50 نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ نے فرمایا چلو 5 کم کر دو، 45 آ گئے واپس۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی؟ کہاں 45 کا، یہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ پھر تشریف لے گئے، مولا یہ نہیں پڑھ سکتے، کہا چلو 5 اور کم۔ کتنی ہو گئی؟ 40، 35، 30، 25، 20، آخر میں کتنی؟ 5۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ نہیں پڑھیں گے۔ صحیح کہا نا؟ نہیں پڑھتے، نہیں پڑھیں گے، یہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا۔ آپ لوگ تو خیر پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، مورشس والے تو پڑھتے ہیں، آپ نے نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اچھا کیا ہوا جب انہوں نے کہا نہیں پڑھیں گے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی، کیا میری امت 5 بھی نہیں پڑھے؟ آپ لوگ تو سوچ رہے ہوں گے ایک چکر اور لگا لیتے تو یہ بھی ختم ہو جاتا، یہ 5 بھی ختم ہو جاتی، ضرورت ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں کھڑے ہوئے؟ 1,24,000 پیغمبر کم و بیش،
نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، کوئی نہیں کھڑے ہوئے موسیٰ کلیم اللہ. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ اسماعیل علیہ السلام کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، تم ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے، انڈائریکٹ دیکھو. کوہ طور کو دیکھو، اس پہ ہم تجلی نازل کریں، اس کو دیکھو. ٹھیک، کوہ طور کو دیکھ رہے. قرآن نے کہا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. ایک تجلی اللہ نے پہاڑ پر کوہ طور پر نازل کی، ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا میری نگاہوں میں یہ طاقت نہیں کہ بے حجابانہ رب کی تجلیات کو دیکھوں، میں تو نہیں دیکھ سکتا، کم از کم ان آنکھوں کو دیکھ لوں جو رب کو دیکھ کر آ رہی. میں تو نہیں دیکھ سکتا، ان آنکھوں کو دیکھ لوں جو رب کو دیکھ کر آ رہی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے. اسی لیے شاعر نے لکھا سلام اس پر کہ جس نے اس کو سب کو دیکھا ہے، سلام اس پر کہ جس نے چشم سر سے رب کو دیکھا ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے. میں نہیں دیکھ سکتا ڈائریکٹ، ان آنکھوں کو دیکھ لوں جو رب کو دیکھ کر آ رہی ہے. جب سرکار جاتے تھے تو موسیٰ حضور کو دیکھتے تھے، موسیٰ رسول کو دیکھ رہے ہیں، موسیٰ کی معراج ہو رہی ہے، رسول خدا کا جلوہ دیکھ رہے ہیں، رسول کی معراج ہو رہی ہے. ادھر ان کی معراج ہو رہی ہے، ادھر ان کی معراج ہو رہی ہے، دونوں کے درمیان ہم گناہگاروں کا کام ہو رہا. کام ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوتے تو 50 پڑھتے، 5 ہی نہیں پڑھتے تو 50 کے ہاتھ پڑھو، 5 ہی نہیں پڑھی جاتی. دعا تو موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہو گئے وہاں پر 50 کی 5، لیکن رب کی رحمت سے امید ہے کہ جو 5 پڑھے گا وہ اپنے کرم سے 50 کا ثواب دے گا. 5 پڑھ کے تو دیکھو کتنی رحمتیں نازل کرتا، کتنی برکتیں ہوتی. میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر ہر شخص فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ لے، آدھی سے زیادہ پریشانیاں دور ہو جائیں. حدیث شریف کے مطابق فجر میں اور عصر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. 2 نمازوں میں فجر اور عصر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. جو موجود ہیں ان پر رحمت برسات ہے، جو سو رہے ہیں محروم ہوئے. اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں. دیکھو رب کتنا خوش ہوگا. وہ کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ منزل ہی نہیں. وہ دینے کے لیے تیار ہے، ہم لینے کے لیے تیار نہیں، ہم سو رہے. تو بات یہاں سے نکلی کہ نظر عجیب چیز ہے. کسی کی نظر تیز ہوتی ہے، کسی کی نظر کم ہوتی ہے. کسی کی قریب کی نظر کم، مطلب کچھ پڑے گا تو چشمہ لگا، اور کسی کی دور کی نظر کم، چشمہ لگا کے پھر دور دیکھے، اتار لے تو نظر نہیں آتا ہے. نہیں، سب کی نظریں ایک طرح نہیں. یہ ہے ظاہری نظر، ایک ہے باطنی نظر جو دل کی آنکھ سے جسے دیکھا جاتا ہے. ایک ظاہری آنکھ ہے نا، ایک دل کی آنکھ. کسی نے بڑا خوب کہا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ارے دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولی جائیں گی یا بند کی جائیں گی؟ آنکھیں کھول کے دیکھیں گے نا. اللہ والے آنکھیں بند کرتے ہیں پوری کائنات کو دیکھتے ہیں. ہم آنکھیں بند کر لیں دنیا اندھیر ہو جائے، اور غوث اعظم آنکھیں بند کر لیں پوری کائنات روشن ہو جائے. قصیدہ غوثیہ اٹھا کر دیکھیے، میرے غوث نے فرمایا نظر تو الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم انتصاری. میں پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ. غوث اعظم کی نگاہ ہے. غور کرو، جب غوث اعظم کی نگاہ یہ ہے تو رسول اعظم کی نگاہ کیا؟ غلام کا یہ مقام ہے تو امام کا کیا مقام؟
مقام ہوگا. امتی کی یہ شان ہے تو نبی کی کیا شان ہوگی؟ پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں. غوث العالم کی نظر بھی ہے. ایک ہے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور ایک ہے غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی. ان کی نظر بھی دیکھو. ایک راجہ کو آپ سے عقیدت ہوگی کہ حضور میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, میں کچھ دینا چاہتا ہوں, کچھ آپ کی خدمت. اچھا کیا دے گا؟ کہا اس ٹیلے پہ کھڑے ہو جائے گی, ایک اونچا سا ٹیلا, جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک زمین آپ کے نام لکھ دوں گا. لینڈ لاٹ, میری زمین بہت زیادہ ہے, جہاں تک آپ کی نظر جائے گی میں کاغذ بنا کے دے دوں گا, زمین آپ کے نام. اس کو نہیں پتا جس نے سلطنت کو لات مار دی وہ زمینیں دے کر کیا کرے. جس نے دنیا کو چھوڑ دیا وہ زمینیں دے گا. ایک بات کہی حضرت مخدوم سمنانی نے, صرف ایک بات کہا, جہاں تک اس فقیر کی نظر جا رہی ہے تو دے نہیں سکتا. جہاں تک اس فقیر کی نظر جا رہی ہے تو دے نہیں سکتا. نہیں میں دے دوں گا. اس سے سب سے شاید ان کی نظر زیادہ تیز ہوگی اور 8-10 فٹ دور جاتی ہوگی. پھر فرمایا جہاں تک اس فقیر کی نظر جا رہی ہے دے نہیں سکتا. نہیں حضور میں دے دوں گا. اچھا میرے ساتھ تو بھی کھڑا ہو جائے. اس کو اپنے ساتھ کھڑا کیا, اشارہ کیا تو سامنے سبز گنبد نظر آ رہا. کہا میری نگاہ تو یہاں تک جا رہی ہے, یہاں تک دے سکتا ہے. اب قدموں پہ گر گیا, نہیں حضور یہاں تک نہیں دے. یہ ہے ولی اللہ کی نگاہ. جب ولی اللہ کی نگاہ یہ ہے تو رسول اللہ کی نگاہ کیا ہوگا؟ ولی کے مقام کو دیکھ کر نبی کے مقام کو پہچانو, ولی کی شان کو دیکھ کر نبی کی عظمت کو پہچانو. جب امتی کا یہ حال ہے تو پھر نبی کا کیا حال ہے؟ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت اس بات پر ایمان یقین کامل رکھتے ہیں کہ ہم جہاں بھی جب بھی جس مقام پر محفل میلاد منعقد کرتے ہیں آقا دیکھ رہے ہیں, اپنے فیضان سے مستفید فرما رہے ہیں. پوری کائنات میں جہاں پہ ان کا ذکر ہوگا اپنی نظر نبوت اور رسالت سے دیکھ رہے ہیں, پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں. اور سرکار نے فرمایا تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں جو تم کر رہے ہو. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں, روایت کر رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں, اچھے اعمال دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں اور برے اعمال دیکھ کر مجھے رنج ہوتا ہے. ہم یہاں عمل کر رہے ہیں موریشس میں, سرکار وہاں دیکھ رہے ہیں. دیکھو نگاہیں کے ساتھ اعمال, یور ایکٹیویٹی بیڈ اینڈ گڈ, جو بھی آپ کر رہے ہیں سب رسول دیکھ رہے ہیں. یہیں سوچ لو, ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس اعمال جائیں, یہ گانے سن رہا تھا, یہ ناچ رہا تھا, یہ غلط سوسائٹی میں تھا, یہ فلاں جگہ گھوم رہا تھا. نہیں, اعمال اس طرح جائیں سرکار کہ آپ کا غلام محفل میلاد میں بیٹھا ہو, یہ آپ کی ثناخوانی سن رہا تھا, یہ آپ کا ذکر کر رہا تھا, یہ مسجد میں تھا, یہ درود پڑھ رہا تھا, یہ سلام پڑھ رہا تھا. اس طرح ہمارے حضور کی بارگاہ میں جائیں سرکار خوش ہو جائیں گے. جب رسول خوش ہو جائیں گے اللہ بھی خوش ہو جائے گا. اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو اس کے محبوب کو خوش کرو, اور ان کو خوش کرنا ہے تو اپنے اعمال کو درست کرو. پتہ چلا کہ نظروں کو بچاؤ, نظروں کی حفاظت کرو. جو نظروں کی حفاظت کرتا ہے اللہ نظر میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے. قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں ہمیشہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں, ہمیشہ, لیکن
جب کوئی فاسق اور فاجر ان کے سامنے آتا ایک نگاہ بھر کے اسے دیکھتے ظاہر اور باطن کو پاک کر دیا کرتے. سچا پکا مومن مسلمان ہو جائے. نکاح میں تاثیر اپنی نکاح کی حفاظت کی, اپنی نکاح کو غلط مناظر دیکھنے سے بچا لیا تو جس نے اپنی نکاحوں کو بغداد میں بچا لیا اسے غوث اعظم کہتے ہیں. جس نے اپنی نکاحوں کو اجمیر میں بچا لیا اسے غریب نواز کہتے ہیں. جس نے اپنی نکاحوں کو لاہور میں بچا لیا اسے داتا گنج بخش علی ہجویری کہتے ہیں. جس نے اپنی نکاحوں کو سرحد میں بچا لیا اسے مجدد اطف ثانی کہتے ہیں. جس نے اپنی نکاحوں کو دہلی میں بچا لیا اسے سلطان نظام الدین محبوب الہی کہتے ہیں. جس نے اپنی نکاحوں کو پاک پٹن میں بچا لیا اسے بابا فرید کہتے ہیں. اور جس نے اپنی نکاحوں کو کچوچا شریف میں بچا لیا اسے مخدوم سمنانی کہتے ہیں. یہ سب وہ ہیں جنہوں نے اپنی نکاحوں کی حفاظت کی. اللہ نے نکاح میں تاثیر پیدا کر دی. جس پر نگاہ ڈال دی اس کا بیڑا پار ہو گیا. کیوں؟ انہوں نے ان نکاحوں کو دیکھا جن نکاحوں نے رسول اللہ کو دیکھا. دیکھنے والے اپنے اپنے مقام پر دیکھ رہے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا ایک پیارا لفظ, بہترین لفظ اللہ نے ہمیں دیا, انظرنا. صحابہ سے کہہ دیا اب رائنا کا لفظ استعمال مت کرنا, وقول انظرنا. جب میری محبوب سے بات کرنی ہو, کوئی بات سننے سے رہ جائے, کیا کہو گے؟ انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کہ ابھی ہماری طرف نظر فرمائیں, ہماری طرف نظر کرم فرمائیں. اور جس پر میرے رسول کی نظر ہو گئی اسے پھر کسی دنیاوی نظر کی ضرورت نہیں. یہاں بھی بیڑا پار ہے, وہاں بھی بیڑا پار. اسی لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالا. یا رسول اللہ میں غم کے دریا میں غرق ہو رہا ہوں, میرا ہاتھ پکڑیے اور اس دریا سے نکال دیجئے. یہ آپ کا ہی کام. اس لیے الحمدللہ ہم مطمئن ہیں, اس لیے کہ ہم نظر والوں کی نظر میں, جو اہل نظر ہیں ان کی نظر ہمارے اوپر ہے, اس لیے ہمیں کسی کی نظر کی پرواہ نہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ اہل نظر, نظر والے. آپ کہیں گے نظر والے تو سارے یہ جتنے بیٹھے ہیں سب نظر والے ہیں نا, جو دیکھ رہا ہے نظر سے دیکھ رہا ہے نہیں. نظر والا وہ ہے جس کی دل کی آنکھ روشن ہو. دل کی آنکھ روشن ہو جائے, اور جب دل کی آنکھ روشن ہو جائے تو اس ظاہری نظر کی ضرورت نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرما رہے ہیں اور صحابہ پیچھے ہیں. جب نماز ہوتی ہے تو امام کہاں ہوتا ہے؟ آگے. مقتدی کہاں ہوتے ہیں؟ پیچھے. امام کا چہرہ قبلے کی طرف, تو امام کے پیچھے کیا ہو رہا ہے امام کو کیا پتا؟ جس کا چہرہ جہاں ہوگا وہیں دیکھتا ہے نا. مثلا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, میرے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں پتا, اور آپ کا چہرہ میری طرف, آپ کے پیچھے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے آپ کو نہیں پتا. جدھر چہرہ ہوگا نگاہ ادھر ہوگی, توجہ ادھر ہوگی, وہیں دیکھے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر ہے, آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے, صحابہ پیچھے ہیں. حضور نے فرمایا اقیموا الرکوع والسجود فواللہ انی لراکم. اپنے رکوع اور سجود کو درست کر لو, خدا کی قسم میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. کہ میں سمجھنا کہ میرا چہرہ آگے ہے, میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں. اپنے رکوع اور سجود کو درست کر لو. نہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے, نہ تمہارا خضوع مجھ سے پوشیدہ. خشوع اور خضوع تو دل کی کیفیت کا نام ہے. رکوع تو ظاہری کیفیت ہے نا, آدمی جھکا آپ سمجھ گئے اس نے رکوع کیا ہے, لیکن دل کی کیفیت خشوع اور خضوع. حضور نے ظاہری اور باطنی دونوں کیفیتوں کا ذکر کیا. نہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے, نہ تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ ہے. یعنی نہ تمہاری ظاہری کیفیت مجھ سے پوشیدہ ہے, نہ تمہارے دل کی کیفیت مجھ سے پوشیدہ ہے. میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں.
دل کی آنکھ جب کھل جائے آدمی سب جگہ یکساں دیکھتا ہے. پھر اس کی کیفیت ہے کہ بیٹھے یہاں اور دیکھے وہاں، بیٹھے یہاں اور دیکھے وہاں. جب ولی اللہ کا مقام یہ ہے تو رسول اللہ کا مقام کیا ہے؟ الحمدللہ رائسانی ہم تمام اہل طریقت ہیں، اہل محبت ہیں، سلسلہ اشرفیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور دیگر سلاسل سے تعلق رکھتے ہیں. جتنے بھی حضرات جن بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں سمجھ لو ان کی نگاہ ان پر ہے. جب پیر کی نگاہ ہے پھر کسی اور نگاہ کی ضرورت نہیں. اسی کے وسیلے سے رسول اللہ کی نگاہ بھی ہوگی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہوگی تو اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. آج کی مبارک اور مقدس محفل، اس کا پیغام ہی یہی ہے کہ باعمل رہیے، اپنے اعمال، اپنے افعال و کردار کو درست رکھیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جائیے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرتے رہیے. رسول کی سچی محبت اپنے دل میں رکھیے، انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت میں زندہ رہیں اور سرکار کی سچی محبت میں موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم احینا ذاکرین وامتنا ذاکرین واحشرنا فی زمرۃ الذاکرین. اللہم احینا شکین وامتنا شکین واحشرنا فی زمرۃ العاشقین. اللہم ثبتنا علی الاسلام والایمان وامتنا علی الایمان ولقنا کلمۃ الایمان. اللہم احینا فی حیات العلماء وامتنا بموت الشہداء وادخلنا الجنۃ مع الانبیاء. اللہم احینا سعیدا وامتنا سعیدا واحشرنا فی زمرۃ السعداء. اے الہ العالمین، اس مبارک مقدس محفل کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. الہ العالمین، جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ بیان کیا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. الہ العالمین، اس پڑھنے میں اور اس بیان میں کسی قسم کی غلطی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اسے معاف فرما. یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو قرض دار ہیں انہیں مال قرض سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرمانبردار بنا. الہ العالمین، جن حضرات نے خلوص اور محبت کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کیا اور یہ تمام خواتین اور حضرات جو خلوص اور محبت کے ساتھ یہ ذکر مبارک سننے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما. ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما. ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما. ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. الہ العالمین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.